الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، یہ وہ لوگ ہیں جو لڑتے اللہ کے دین کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے، اتاہم جو ان کے پاس آئی ہو، کبر مقتا عند اللہ، بہت ہی ناگوار ہے اللہ کے ہاں ناحق لڑائیاں، وعند الذین آمنوا، مسلمانوں کے ہاں بھی۔ علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ بڑے لوگوں کے سامنے، استاد و شیخ کے سامنے عوام کو نہ لایا کرو، وہ اس قابل کہاں ہے کہ میں نے مولانا سے یہ بات کی، میں نے مولانا سے یہ بات کی۔ وہ جو جہم ابن صفوان تھا، وہ امام اعظم کی خدمت میں آیا تھا نا کہ میں نے تمام علماء کو ہرایا، آپ نے کہا کس چیز میں؟ کہا قرآن کے مخلوق ہونے میں۔ آپ نے کہا قرآن مخلوق ہے ہی نہیں، وہ تو صفت الہی و قدیم ہے۔ آپ نے اخیر میں کہا اخرج عنی یا کافر، نکلو یہاں سے کافر کہیں گا۔ پھر وہ ہر جگہ جاتا تھا، حوالہ دیتا تھا، اس کو پتہ چلا کہ ایران کا ایک شہر اہواز، وہاں کا بادشاہ بڑا رحم دل ہے اور بہت قدردان ہے، اس کے پاس چلا گیا، اس نے بڑی عزت و آفرینی کی، پھر اپنے نظریات کا بوچاڑ کیا، اس نے کہا یہ تو غلط ہے، کہا مولوی ہار گئے اس کے سامنے، کہا سب سے بڑا عالم کوفہ میں ہے ابو حنیفہ، کہا اس نے مجھے کہا کہ نکلو یہاں سے کافر، کہا ابو حنیفہ نے کہا ہے کسی میں 100 احتمالات ہو، 99 کفر کے، ایک ایمان کا، اس کو بچاؤ، اور اس نے آپ کو کافر کہا، گویا آپ میں ایمان کا ایک احتمال بھی نہیں ہے۔ تو احواز نے جلاد کو بلایا اور کہا چمڑا بچھاؤ، اور مینڈے کی طرح دربار میں اس کو ذبح کیا۔ ابو حنیفہ کا تو ایسا علم تھا، امت کا اعتماد تھا ان پہ۔ وہ لوگ جو لڑتے ہیں اللہ کے دین کے بارے میں ناحق، اور جو ان کے پاس دلیل آئی ہو ناگوار ہے بہت اللہ کے ہاں اور ان لوگوں کے ہاں جو ایمان والے ہیں، کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اس طرح مہرے لگاتے اللہ ہر متکبر اور ناحق زوراور کے دل پر۔ وقال فرعون، و فرعون نے کہا، یا حامان ابن لی صرحن، اے میرے وزیر حامان بنا میرے لیے ایک عمارت، لعلی ابلغ الاسباب، ہو سکتا ہے میں چڑھ جاؤں سیڑھیوں سے۔ ایک اوپر جگہ بناؤ، یہ موسیٰ اللہ اللہ ایسا کرتا ہے، خدا آسمانوں والا آسمانوں والا، دیکھتا ہوں کدھر ہے یہ، ایسے پاگل تھا۔ اسباب السماوات، اوپر کی طرف سیڑھیاں لگا لو، فاطلع الی الہ موسیٰ، دیکھنا چاہتا ہوں موسیٰ کے رب کو، وانی لاظنہ کاذبا، میں تو اس کو سمجھتا ہوں جھوٹا۔ وکذالک زین لفرعون سوء عملہ، یوں خوبصورت دکھایا گیا فرعونیوں کو بد عمل، وصد عن السبیل، اور روکا رہا راہ راست سے۔ وما کید فرعون الا فی تباب، اور نہیں ہوتی ہے اونتی سازش فرعون کی مگر غرق ہونے کی، تباہی، تباب، ہلاکت۔ تبا لک، تبت یدا۔ وقال الذی آمنا، کہا اس شخص نے جو ایمان لایا، یا قوم اتبعونی، اے میری قوم میری بات مانو، اہدکم سبیل الرشاد، میں رہنمائی کرنا چاہتا ہوں سیدھے راستے کی۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت تو گھر ہے ہمیشگی کا۔ تو دنیا کے لیے کوشش کرنا جو چند روزہ ہے، آخرت کے لیے نہیں کرتے جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ کچھ عقل سے تو سوچو۔ من عمل سیئۃ، جس نے عمل کیا گناہ کا، فلا یجزی الا مثلہا، نہیں بدل دیا جائے گا مگر اتنا ہی۔ ومن عمل صالحا، اور جس نے عمل کیا نیک، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، وہو مومن، اور وہ مومن، فاولئک یدخلون الجنۃ، یہ لوگ داخل جنت ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب،
ان کو رزق دیا جائے گا بغیر حساب کتاب کے۔ دیکھو دنیا کے اندر آپ 1 2 3 آم کھائے، زیادہ نہیں کھا سکتے۔ آپ چند کیلے کھائیں گے، زیادہ کھائیں گے بیمار ہو جائیں گے۔ ہر چیز ایک طریقے سے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے۔ آپ جتنا چاہے استعمال کرو، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے نا۔ وَيَا قَوْمِ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اے میری قوم کیا ہوا ہے میں پکارتا ہوں تم کو نجات کی طرف، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، تم مجھے لے چلتے ہو جہنم کی طرف۔ آئے ہے کتنا پاک مومن آدمی ہے۔ تدعوننی لیکفر باللہ، تم پکارتے ہو مجھے کہ میں نہ مانوں اللہ کو، واشرک بہ، اور شرک کروں اس کے ساتھ، ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے کوئی علم نہیں، وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور میں دعوت دیتا ہوں تم کو غالب غفار کی طرف۔ عبد الغفار کو غفار کہنا گناہ ہے نا، کیونکہ غفار اللہ ہے۔ لا جرم، یہ ضروری بات ہے، انما تدعوننی الیہ، تم پکارتے ہو مجھے اس ذات کی طرف، لیس لہ دعوت فی الدنیا، جس کی کوئی دعوت کا حق ہی نہیں ہے دنیا میں، ولا فی الآخرہ، اور آخرت میں جو دعوت تم دیتے ہو وہ دعوت ہے ہی نہیں، نہ دنیا نہ آخرت میں۔ 11ویں ہو رہی جی، چلیے عرس ہو رہا ہے جی، کنڈے ہو رہے ہیں، فلاں بابا کے آستانے پر عرس ہو رہا ہے۔ اب بابا یہ کیا چیز ہے؟ وہ زندہ تابندہ پیغمبروں کا عرس کب ہوا تھا؟ یہ دعوت ہے ہی نہیں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور بے شک ہماری پسپائی اللہ کے یہاں ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور بے شک حد سے بڑھنے والے جہنمی ہے۔ اشارہ فرما دیا کہ یہ حد سے بڑھ رہا ہے۔ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ جو بدعت مکفرہ ہے اس کا مرتکب جہنمی ہے، اور جو بدعت مفسقہ ہے شاید توبہ تائب سے معاف ہو جائے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب یاد کرو گے جو میں تم سے کہتا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ خدا کے۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ دیکھنے والے بندوں کو۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، پس بچایا اللہ نے اس مومن کو ان برائیوں سے جو انہوں نے سازشیں کی تھی اس کے خلاف۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور گھیر لیا فرعونیوں کو بدترین عذاب نے۔ النار یعرضون علیہا، آگ پیش ہوگی ان کو، غدوا وعشیا، صبح و شام۔ یہ قبر کا عذاب مراد ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہا جائے گا داخل کرو فرعونیوں کو بدترین عذاب میں۔ اس آیت سے علماء اہل سنت نے استدلال کیا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ بخاری جنائز میں حدیث بھی ہے، عذاب القبر حق۔ امام اعظم سے الفقہ الاکبر میں منقول ہے، وعود الروح الی الجسد فی القبر حق، وسوال منکر ونکیر فی القبر حق۔ دیکھیے الفقہ الاکبر بما شرح علاء الدین بیکندی کی۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جس وقت تم لڑ رہے تھے دوزخ کے بارے میں، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کہیں گے کمزور لوگ متکبرین سے، إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، کیا تم بچا سکتے ہو ہم کو ایک حصے آگ سے؟ قال الذین استکبروا، کہیں گے متکبر، انا کل فیہا، ہم تو سب یہی جہنم میں، ہم کیسے بچائے آپ کو؟ ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ فیصلہ کر چکا ہے بندوں کے درمیان۔ وقال الذین فی النار، اور جو لوگ جہنم میں ہیں، لخزنۃ جہنم، جہنم کے دروغوں سے کہیں گے، ادعوا ربکم، ہمارے لیے رب سے دعا کرو،
یخفف عنا یوما من العذاب کہ ایک دن تو عذاب ہلکا کرے. قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس پیغمبر معجزات لے کر؟ قالوا بلا کہنے لگے ہاں. قالوا فدعوا کہیں گے پکارو اس کو نا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال اور نہیں ہے پکار کافروں کی مگر نری تباہی. وَإِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ہم مدد کریں گے اپنے پیغمبروں کی اور ان کے جو ایمان لائے ہیں فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اور جس دن کھڑے ہوں گے گواہان. یوم لا ينفع الظالمین معذرتہم اس دن نفع نہیں دے گی ظالموں کو بہانے. معذرت مانا بہانے. وَلَهُمُ اللعنہ اور ان کے اوپر لعنت ہوگی. وَلَهُمْ سُوءُ الدار اور ان کا انجام بدتر ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى ہم نے دی تھی حضرت موسیٰ کو ہدایت. وَأَوْرَثْنَا بَنِي اسرائیل الکتاب اور ہم نے مالک بنایا بنی اسرائیل کو آسمانی کتاب کا. ہدن ہدایت کے لیے وذکرہ نصیحت کے لیے لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل والوں کے لیے. عقل چاہیے. سایہ ہے وی گل محمد قلو یا خزانہ دا چه خزانہ چا خسوی بادشاہ بوینا. گل گئے گلشن گئے جنگلی دتورے رہ گئے او عقل والے چل بسے بے شعور رہ گئے. اللہ اکبر. فاصبر صبر کیجئے ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ پکا ہے. واستغفر لذنبک اور آپ معافی مانگے اپنے خلاف اولا امور کے لیے. وسبح بحمد ربک اور تسبیح کیجئے اللہ کا حمد بھی بالعشی شام کو والابکار اور صبح. یہ دو وقت سے شام اور صبح کہ اس میں دل پر ایک قسم کا انقلاب آتا ہے. اکثر ہارٹ ٹربل بھی ان اوقات میں ہوتا ہے. اس وقت دل کو غذا چاہیے وہ تسبیح و تحمید ہے. اس وقت دل غلط فیصلے بھی کر سکتا ہے. اس لیے فجر میں بیدار ہونا اور جماعت میں موجود ہونا اور شام کے اوقات ہر نماز میں لیکن خاص کر یہ تو ایک نسخہ ہے. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بے شک وہ لوگ جو حجت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں بغیر سلطان بغیر دلیل کے عطاہم جو ان کے پاس آئی ہو. ان فی صدورہم الا کبر نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر تکبر. ما ہم ببالغیہ کبھی بھی اس تک نہیں پہنچیں گے. فاستعذ باللہ آپ اللہ کی پناہ میں آئے. انہ هو السمیع البصیر بے شک وہ سننے اور دیکھنے والا ہے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس پیدا کرنا آسمان و زمین کا بڑھ کر ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وما یستوی الاعمی والبصیر برابر نہیں ہے اندھا اور بینا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک. ولا المسیء اور نہ بد چلن. قلیلا ما تتذکرون بہت کم نصیحت لیتے اور نصیحت زیادہ لینا چاہیے. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا بے شک قیامت آ کے رہے گی کوئی شک ہی نہیں ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم فرمایا آپ کے رب نے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ مطلق دعا فرض ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی وہ لوگ جو تکبر کرتے دعا سے سیدخلون جہنم داخرین ان قریب داخل ہو جائیں گے دوزخ میں ذلیل ہو کر.
صوبہ سرحد کے بڑے عالم شیخ الکل فی الکل، شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا عبدالہادی شاہ منصور، جو کوکا مولانا صاحب کہلاتے ہیں، وہ کراچی آئے تھے۔ استاد محترم مولانا مفتی احمد الرحمن بھی ان کے شاگرد تھے، اور ان کو بنوری ٹاؤن میں گھما پھرا رہے تھے، ان کو وزٹ کرا رہے تھے۔ اوپر سے ادریس بابا جی اترا، رومال باندھا ہوا ہے، منہ چل رہا ہے، پان کھا رہا ہے چالیا۔ مفتی احمد الرحمن صاحب نے مولانا شاہ منصور کو کہا کہ ہمارے جامعہ کے سب سے بڑے استاد ہیں، حضرت شاہ انور شاہ کے شاگرد ہیں، بابا جی نے کہا دعا کرے، ادریس بابا جی کو ببار کے کوگ لڑ گئے ہو، پیش کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے نہیں اونچا تو۔ مولانا شاہ منصور نے کہا مطلق دعا کا منکر کافر ہے، یہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور روانہ ہو گئے۔ مفتی صاحب مجھے بعد میں کہتے ہیں وہ رسنگا مشینری ہو سر ویسے ہوں بابا پر سیکنڈ کے کافر کو مستاسو بابا خو میں ہم شیطان نمک کے شوے دینا خلاص بے اچت کڑو گا وینو خودی نہیں اچتے ہندوستانیان۔ اور کہا ہے تیرے رب نے مجھے پکارو، یعنی مجھ سے مانگو۔ اب بہت مسائل ہے عبید کے، بھئی تو نے کتنی دعائیں مانگی یہ بتاؤ، ایمان سے کہو۔ اتنی دعائیں مانگو کہ آپ کو خود تسلی ہو جائے کہ کام ہو کے رہے گا۔ کتنی دعائیں احمد کی اور کتنا سرمایہ ڈبو دیے نا حق، یہاں تک کہ پیر صاحب کو ہی پہنچا دیا اسی غم و ہم میں۔ بھئی دعاؤں سے کام چلے گا، یہ قلوب بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور شیطانوں کو سیدھا کرنا بھی اللہ کی قدرت میں ہے۔ حدیث شریف میں ہے جب بندے کو حاجت ہو تو 2 رکعت پڑھے اور اللہ سے مانگے نا، زندہ کا مطلب دے دے گا۔ اور کہا تمہارے رب نے پکارو مجھے میں دعا قبول کر لوں گا، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں دعا نہیں مانگتے داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر۔ توبہ۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کہ آرام سے رہو اس میں، خدایا راتوں کا آرام نصیب فرما۔ اور کل رات کو بھی ایسی تکلیف اور پتہ نہیں کیا بات تھی، خدایا مدد فرما۔ اور دن دیکھنے کے لیے ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ فضل والے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، خالق کل شے، خالق ہر چیز کے، لا الہ الا ہو، نہیں معبود مگر وہی ہے، فانا توفکون، پس کیا الٹے پاؤں پھرے جاتے ہو۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے، سنو بات، کہ ایک شبہ ہوا تھا اور اپنے مومنوں نے کہا اور اس پر سورۃ مومن نازل ہوئی، تو ایک شبہ پیدا کن وجوہات سے ہوتا ہے وہ بھی یہاں ہے، اور ایک شبے کے برقرار رہنے سے نقصانات کتنے ہوتے ہیں وہ بھی یہاں ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ اور شبے سے بچنے کے فوائد کتنے ہیں وہ بھی یہاں ہیں۔ شبے سے بچنے کے طریقے انبیاء کا اتباع ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہا الٹے پاؤں پھرے جاتے ہو۔ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یوں گھڑ چکے تھے وہ لوگ بھی جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ ہٹ درمی کرتے تھے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ہے جس نے بنایا زمین کو رہنے کا قابل، آدمی رہ سکتا ہے۔ والسماء بناء، آسمان کو چھت۔ وصورکم، تمہاری شکلیں بنائی، فاحسن صورکم، کتنی حسین شکلیں ہیں تمہاری۔ ورزقکم من الطیبات، اور روزی کی نصیب کیا تم کو پاک روزی۔
ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارے رب ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، پس بابرکت ہے اللہ رب العالمین، وہو الحی، وہی زندہ ہے اور زندہ رہے گا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی زندہ رہنے کا قابل نہیں، فدعوہ، اس کو پکارو، مخلصین اللہ الدین، خالص ہو کر عقیدے میں، الحمدللہ رب العالمین، حمد و ثناء اللہ کے لیے۔ سورت ختم ہو رہی ہے نا، تمام خلاصے جمع ہو رہا ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ فرمائیے مجھے منع کیا گیا کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لما جانی البینات من ربی، جبکہ دلیلیں آ گئی میرے پاس رب کی، وامرت ان اسلم لرب العالمین، اور مجھے حکم ہے کہ مان لوں، گردن نہاد ہو جاؤں اللہ رب العالمین کے، هو الذی خلقکم من تراب، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر ایک بوندے سے، ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر بناتے ہیں نکالتے تم کو منا، چھوٹا سا بچہ نکل آتا ہے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ پہنچو تم اپنی جوانی کو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تاکہ تم ہو جاؤ بزرگان دین، شیوخ بزرگ۔ حکیم صاحب بیٹھا ہے، مزمل، ہم سارے وہی ہو گئے خجل خوار۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، اور تم میں سے بعض وہ ہے جو اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ فوت ہوئے؟ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور تاکہ پہنچو تم وقت مقررہ تک، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے۔ وہ صبا احسن جوانی میں گئے، وہ عبد القادر خوزدار جوانی میں گئے، وہ اسماعیل جوانی میں گئے، وہ مصباح الدین جوانی میں گئے، ہائے ہائے افسوس۔ هو الذی یحیی و یمیت، اللہ وہ ہے جو زندہ کرتے ہو مارتے بھی، فاذا قضى امرا، جب وہ فیصلہ چاہے کسی کام کا، فانما یقول له کن فیکون، پس وہ کہہ دیتا ہے اس سے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو لڑتے اللہ کی آیات میں، انا یصرفون، کہاں پھرے جاتے ہیں، الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جو تکذیب کرتے ہیں کتاب کی، وبما ارسلنا بہ رسلنا، اور جس کے ساتھ بھیجا ہم نے اپنے پیغمبروں کو، فسوف یعلمون، پس ان قریب جان لیں گے، اذ الاغلال فی اعناقہم، ان قریب زنجیریں، یعنی طوق ان کے گلے میں ہوں گے جرم کے، والسلاسل، اور زنجیریں۔ اغلال غلہ کی جمع ہے، غلہ کہتے ہیں جو گلے میں مجرم کے ڈالتے ہیں، اور سلاسل سلسلہ کی جمع ہے، زنجیر پیروں میں ڈالتے ہیں۔ یسحبون، یہ کھینچے جائیں گے، فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں، ثم فی النار یسجرون، پھر آگ میں مزید بڑکائے جاتے ہیں۔ خواہ پناہ میں رکھ۔ ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا، اینما کنتم تشرکون، کہاں ہیں وہ آستانے اور درگاہیں جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، قالوا ضلوا عنا، وہ تو نظر ہی نہیں آتے، ہمیں گم ہو گئے، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم نے کبھی ان کو پکارا ہی نہیں، یعنی ایسے جھوٹے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اس طرح بے راہ کرے گا اللہ کافروں کو۔ آیت میں اشارہ ہے کہ کفر و گناہ سے حافظہ خراب ہوتا ہے، ایمان و صلاح عمل سے حافظہ قوی ہوتا ہے۔ ذالک بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ اس لیے کہ تم شیخیاں بگارتے تھے زمین میں ناحق، وبما کنتم تمرحون، اور بسبب تمہارے اکڑ کے چلنے کے، فرح بالقول اور مرح بالفعل، بڑی بڑی باتیں کرنا یہ فرح ہے، اور بڑے بڑے قدم لینا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا یہ مرح ہے۔ مرح کو اردو والے کہتے اترانا، اکڑ کے چلنا،
ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہو. فبئس مثوی المتکبرین، کیا ناکارہ ٹھکانہ ہے تکبریوں کا. فاصبر، پس صبر کرے. ان وعد اللہ حق، بے شک وعدہ اللہ کا پکا ہے. فإما نرینک بعض الذی نعدہم، پس یا تو دکھا دیں گے آپ کو بعض وہ جو ہم نے ان سے وعدے کیے. او نتوفینک، یا فوت کر دیں گے آپ کو. فإلینا یرجعون، ہماری طرف واپسی ہوگی. اشارہ ہے کہ آپ کی موت برحق ہے، اور اشارہ ہے کہ دین قیامت تک رہے گا. یعنی نبی پر بھی دین موقوف نہیں ہے، دین موقوف ہے وحی پر، اور وحی قیامت تک رہے گی، اور وہ قرآن و سنت ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً بھیجا تھا ہم نے پیغمبروں کو آپ سے پہلے. مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے بعض کے واقعات بیان کیے آپ کو. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے بعضوں کے واقعات بیان نہیں کیے ہم نے. واقعات جو بیان ہوئے 25 قرآن میں، 35 احادیث میں. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، شان نہیں پیغمبر کی کہ لے آئے معجزہ، الا بإذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. فإذا جاء امر اللہ، جب خدا کا فیصلہ آ جائے. قضی بالحق، فیصلہ ہو جائے گا برحق. وخسر هنالک المبطلون، اور گھاٹے میں رہیں گے اس وقت باطل پرست. اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے مویشی. لترکبوا منہا، کہ تم سواری کرو اس پر، گھوڑے پر، خچر پر، بیل پر، ہاتھی پر، شیر پر. ومنہا تاکلون، اور ان میں تم کھاتے بھی ہو. بعض حلال بھی ان کا گوشت کھایا جاتا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے اس کے فائدے ہیں. چمڑے سے کتنی چیزیں بنتی ہے، اون سے کتنی چیزیں بنتی ہے، اور اندر جو اس کے اعضاء ہے، پارٹس آف دا باڈی ہے، وہ کتنے کاموں میں آتے ہیں. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ پہنچو اس پر اپنی ضرورت جو تمہارے سینوں میں ہے. وَعَلَيْهَا، اور ان جانوروں پر. وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور کشتیوں پر تم لدوائے جاتے ہو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، دکھاتے تم کو نشانیاں. فَأَيِّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، خدا کے کس کس آیت کا انکار کرو گے. اولم یسیروا فی الارض، چلتے بھی نہیں زمین میں. فینظروا، دیکھے. کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے رہا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کانوا اکثر منہم، وہ ان سے زیادہ تھے. واشد قوہ، سخت طاقت میں. وآثارا فی الارض، اور آباد کرنے میں زمینوں کے. فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، نہیں کام آیا ان کو ان کے کسب و کمائی، نہ طاقت، نہ کثرت، نہ آبادی. فلما جاءتہم رسلہم بالبینات، جب آ گئے ان کے پیغمبر معجزات لے کر. فرحوا بما عندہم من العلم، تو یہ خوش ہو گئے جو ان کے پاس علم تھا. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لیا ان کو وہ جو استہزاء کرتے تھے. مطلب یہ کہ اللہ کے رسول اور نبی جو معجزات لائے تو یہ اپنی سمجھ اور فہم پر اترانے لگے. فرحوا بما عندہم من العلم، کہ بھائی ہم جب بہت کچھ جانتے ہیں، آئی نو دس فرام یو، بکواس. فلما رأوا بأسنا، جب دیکھا ہمارے عذاب کو. قالوا، کہنے لگے. آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر. وحدہ، جس کا کوئی شریک نہیں. وکفرنا بما کننا بہ مشرکین، اور ہم انکار کرتے ہیں جن کو ہم شریک ٹھہراتے تھے. فلم یک ینفعہم ایمانہم، کچھ کام نہیں آیا ان کو ایمان. لما رأوا بأسنا، جب ہمارا عذاب دیکھا. بھئی بچنے کا ایک وقت ہوتا ہے، توبے کی ایک گھڑی ہوتی ہے. یہ تھوڑا ہی کہ اخیر تک تم جو ہے نا، فرعون غرق ہو رہا تھا تو ایمان لا رہا تھا، لیکن اللہ نے کہا الآن، اب فقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، عادت اللہ کی وہی ہے جو بندوں میں گزری ہے.
وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور نقصان اٹھائیں گے وہیں پر کافر لوگ جن کا شبے میں جو مبتلا ہو اس کو کہا مبتلون، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْتِلُونَ، اور شبہ جن کا انتہا کو پہنچے ان کو کہا کافرون، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ وبهذا القدر نكتفي اليوم، لأن سورة المؤمن قد تمت بتفسيرها ومعانيها وبعض توضيحاتها وتشريحاتها مع قلة علمنا وسوء فهمنا وقلة باعنا في العلم والاطلاع على التفسير والمفسرين۔ العلم للرحمن جل جلالہ وسواہ فی جہالاته یتغمغم، ما للتراب وللعلوم وانما یسعى لیعلم انہ لا یعلم، لا الہ الا اللہ۔ خیر فرما، عافیت فرما، صحت سے قابل شفا، صلی اللہ علیہ وسلم۔